السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی صاحب آپ ہم سامعین کو یہ بتا دیں کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں کے اس جڑ سے لے کر پھیڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا فرض ہے۔ کوئی حصہ ذرہ برابر بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، پہلے رائٹ ہاتھ پھر لیفٹ ہاتھ کا دھونا فرض ہے، ایک رویہ بھی سوکھا نہ رہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا ایک بار، یہ فرض ہے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں کے ایک انگل اوپر تک یعنی ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ اب اس میں ہم سنت کے مطابق کر لیں تو اس میں اور جان پیدا ہو جائے گی، اور خاص کر رمضان المبارک میں تو ہمیں اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اب سنت کے مطابق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ ہم چھوٹی سے پاکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی چھوٹی ناپاکی سے پاکی کی طرف آ رہے ہیں، یہ نیت کر لیں۔ اس کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو کو 3 بار دھوئیں، بہت قاعدے سے، اور سر کا مسح 1 بار کریں۔ اب جب وضو شروع کریں تو جسے کلی کرنا ہے تو کلی قاعدے سے کریں۔ کلی سے پہلے مسواک لے لیں، مسواک کو اس طرف اوپر نیچے 3 بار کریں، کیونکہ حدیث پاک میں کہ جو وضو مسواک کے ساتھ ہوتا ہے تو نماز میں 26 درجے، دوسری روایت میں کہ 27 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اور پھر رمضان المبارک میں روزوں میں مسواک کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا بہت پسند تھا، اس لیے ہم لوگوں کو وضو میں مسواک کرنا چاہیے، مرد ہو یا عورت۔ ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دے کہ وضو میں مسواک کریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اب ناک میں پانی جب ڈالیں گے تو الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی سی یہ ہے چھگلیاں اس کو بولتے ہیں، اس کو ناک میں ڈالیں اور ناک کو چھنک لیں، اچھی طرح صاف کر لیں۔ تو اس طریقے سے اگر یہ وضو ہوگا تو پھر یہ وضو کہلائے گا۔ اور وضو جب کر رہے ہو تو یہ استحضار ہو کہ ہاتھ کے دھونے سے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں پر دھونے سے کیا ہے؟ ہمارے صغیرہ گناہ دھل لیں۔ اسی طریقے سے ہم کلی کر رہے ہیں، ہمارے صغیرہ گناہ جو منہ سے تھے وہ ہم ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمارے صغیرہ گناہ وہ بھی ٹپک رہے ہیں۔ ہم چہرہ دھو رہے ہو تو ذہن میں یہی بات ہو، ہم کونی سمے ہاتھ دھو رہے ہیں تو بھی یہی بات ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم مسح کر رہے ہو تو بھی یہی بات ہو، ہم پیر دھو رہے ہیں تو بھی یہی بات ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم مسح کریں گے تو مسح کرتے وقت ہم کانوں کا بھی مسح کریں گے اور اپنے گردن کا پچھلا حصہ اس طریقے سے مسح کریں گے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اب ہمارے داڑھی بڑی ہے تو ہم داڑھی کا بھی خلال کریں گے، جب چہرہ دھوئیں گے تو داڑھی کا ہم خلال کر رہے ہوں اچھی طریقے سے، اور داڑھی میں تھوڑا سا مسل کر پانی پہنچا رہے ہوں۔ اور پھر اسی طرح جب ہم کونی سمیت ہاتھ دھو رہے ہوں تو انگلیوں کا بھی خلال کر رہے ہیں، انگلیوں کا بھی خلال کر رہے ہیں، ایسے ہی پیروں کا بھی خلال کر رہے ہیں۔ وضو کے درمیان ہم باتیں نہ کر رہے ہیں، گفتگو نہ کر رہے ہیں، کیونکہ وضو ہمارا وہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا، تو آپ سنیے حدیث پاک میں ہے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ میرے نبی قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سمجھ رہے ہیں یا بھائی؟ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام امتوں میں میری امت کے وضو کے اعضاء روشن و چمکدار ہوں گے، ہم اس سے پہچان لیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو باوضو رہنا چاہیے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، فرمایا گیا وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے ہم لوگوں کو باوضو رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے چلو تو وضو کر کے سویا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے، اور جب وضو کرنے والا سو جاتا ہے مرد ہو یا عورت اور کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما، مغفرت فرما، اس لیے کہ باوضو سویا ہے، اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے۔ اس لیے ہم کو باوضو رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک تو بہترین گفٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو باوضو رہنے والا بنائے اور فرائض اور سنتوں کے مطابق وضو کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکر اللہ۔